بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اور برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، جھوٹی بات سے بچو۔ سامعین، سچ اعلیٰ ترین انسانی صفات میں سے ایک ہے۔ سچ بولنے والا اس کی برکت سے ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، اور سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جبکہ اگر جھوٹے شخص کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو وہ شکوہ شکایت پر اتر آتا ہے۔ تو سچ انسان کی بلند ہمتی، اعلیٰ سوچ، تقوی اور پرہیزگاری اور صبر کا سبب بنتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ تو آؤ آج اس مختصر وقت میں سچ کے فوائد اور جھوٹ کی تباہ کاری کے بارے میں سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر 4 گناہ ایسے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ان میں سے شراب نوشی، اور دوسرا ان میں سے بدکاری، اور تیسرا چوری، اور چوتھا جھوٹ۔ یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ میں ان کو چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر آپ ان میں سے کسی ایک کے چھوڑنے کا فرمائیں گے تو وہ میں چھوڑ دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو اس نے اس کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اب جب حضور کی بارگاہ سے وہ چلا گیا تو اسے شراب پیش کی گئی۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں نے یہ شراب پی لی اور حضور نے شراب کے متعلق مجھ سے پوچھ لیا تو اگر میں نے جھوٹ بولا تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، اور اگر میں نے سچ بول دیا تو پھر حضور مجھ پر حد قائم کریں گے۔ تو اس نے شراب نہیں پی۔ اسی طرح چوری کا موقع میسر آیا تو اس نے چوری سے بھی پرہیز کیا۔ اسی طرح بدکاری کا موقع میسر آیا تو اس نے بدکاری کو بھی چھوڑ دیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ٹھیک کیا کہ میں نے ایک جھوٹ بولنا ترک کیا تو کئی گناہوں سے جو ہے میں رک گیا، تمام گناہوں کے دروازے مجھ پر بند کر دیے گئے۔ تو گرامی قدر، آپ نے سنا کہ ایک شخص نے سچ بولنے کا ارادہ کیا تو کئی کبیرہ گناہوں سے وہ بچ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا یہ تمام کبیرہ گناہوں کی جڑ ہے، اس لیے جھوٹ بولنے سے بچا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص خواب میں آیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور چلیے۔ آپ فرماتے میں اس کے ساتھ چل پڑا تو میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک کھڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا بیٹھا ہوا تھا۔ تو جو کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں زنبور تھا۔ یہ زنبور لوہے کی کیلیں نکالنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ زنبور بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں داخل کرتا اور گدی تک اس کو چیرتا، اور پھر اسے نکالتا تو دوسرے جبڑے میں داخل کرتا، تو اتنے تک جو ہے وہ پہلا والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر آ جاتا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس لانے والے شخص نے کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور قیامت تک قبر میں اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ ایک شخص نے اپنے چچا کا مال چوری کیا تو اس مالک نے اسے حرم شریف میں پکڑ لیا اور کہا کہ یہ مال تو میرا ہے۔ تو چور نے کہا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس مالک نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تو قسم اٹھا۔ تو چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم پہ قسم اٹھائی۔ جب اس نے قسم اٹھائی تو اس مالک نے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان دعا کی۔ ابھی وہ دعا کر رہا تھا کہ چور پاگل ہو گیا، اور وہ چیختا چلاتا رہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور مال کو کیا ہو گیا ہے، اور مال کے مالک کو کیا ہو گیا ہے۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے وہ مال مالک کو دے دیا۔ اب وہ چور پاگل ہو گیا، اب چیختا چلاتا رہا، اور پھر وہ پہاڑ سے نیچے گرا اور مر گیا، اور پھر درندے اس کی لاش کو کھا گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے اور چوری سے